بس یار خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اب آخری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس قوم اور ملک کی جو ترقی کے امکان ہیں وہ اتنے کشادہ اور اتنے وسیع ہیں کہ آپ جتنی دوڑ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ ترقی دے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو ملک حاصل کیا ہے یہ اللہ کے نام کے اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کے لیے حاصل کیا تھا، تاکہ یہاں کے رہنے والے اپنی زندگیاں اسلامی اقدار کے مطابق بسر کر سکیں۔ ہم نے گزشتہ 40 سال کے اندر اس چیز کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ گزشتہ 10 سالوں سے یہ مولانا اکرم جیسے علماء کرام اور یہاں کے اکابرین جنرل مجید ملک صاحب، راجہ افسر میں جو صفدر صاحب کی عنایات ہیں کہ ہم گزشتہ 10 سال سے کچھ تھوڑی سی اسلامی اقدار کی طرف توجہ دلانے کے اندر کامیاب ہو سکے۔ اسلام کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ کتنا زور کا نعرہ مار سکتے ہیں، لیکن اسلام کی اقدار یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہے، جو رسول کا شدائی ہے، جس کے دل کے اندر حب رسول ہے، جس وقت وہ نعرہ لگائے تو زمین پھٹ جائے۔ لہذا اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی اقدار کے اندر یہ ضروری ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی خدمت کرے، پڑوسی اپنے ساتھ والے کو دیکھے کہ آیا اس نے 2 وقت کی روٹی اس کو میسر ہوئی یا نہیں ہوئی، بیمار کی تعمیرداری کی ہے آپ نے نہیں کی ہے، آپ نے اپنی بہنوں بچیوں کو وہ تعلیم دی ہے یا نہیں دی ہے جس کے ذریعے سے وہ آئندہ آنے والے معاشرے کی بنیاد رکھ سکے، کیا آپ نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کام کیا؟ اگر آپ اپنے دل سے یہ پوچھیں گے اور اگر جواب مثبت میں نکلے گا تو آپ مسلمان ہیں، اگر جواب نفی میں ملے گا تو اس میں لازمی بات ہے کہ ہمیں اور اس کے لیے کچھ اقدام کرنے ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک منٹ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صورتحال یہ ہے، یہاں اس علاقے کے اندر تو امن و امان ہے، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو ہمیشہ امن و امان سے نوازے، لیکن پاکستان کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں بھائی کا خون کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر اگر ایک مسلمان کا ناحق خون بہاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے پوری قوم کو خون کر دیا۔ آج پاکستان کے اندر بھائی کے خلاف ہمارے بعض خطے ایسے ہیں، بعض ایسے شہر ہیں جہاں پر کہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں امن و امان قائم کرے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم صحیح معنوں میں یہاں پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی عزت و آبرو اور ان کی املاک کا صحیح طور پر حکومت تحفظ کر سکے، تاکہ ہر شہری ایک آزاد شہری ہونے کے ذریعے سے، ایک آزاد مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ زندگی جو ہے یہاں پر ہمیشہ ساری عمر کسی نے نہیں بیٹھ سکتی۔ یہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر دیکھیے آپ کو قبرستان نظر آئے گا۔ آپ اور میں روزانہ ایک جنازہ جاتا دیکھتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک دن اس مٹی کے نیچے 6 فٹ جانا ہے اور وہاں پر جا کر پرسش ہوگی کہ بتاؤ میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کے اندر تم نے کیا کام کیا ہے؟ کیا آیا اس موقع کے لیے میں اور آپ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے۔ اگر تیار نہیں ہے کیونکہ موت کا وقت معین نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے تو اس کا صحیح فائدہ اٹھا کر قوم اور ملک کی خدمت کرنی چاہیے، اسلام کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ ہم آئندہ کے لیے ایک ایسا معاشرہ چھوڑ کے جائیں جو کہ صحیح معنوں میں اسلامی اقدار پر مبتنی ہو۔ میں آپ سے توقع کروں گا کہ چکوال کے لوگ،
اس خطے کے لوگ، یہ بڑا مردم خیز خطہ ہے، جیسا کہ مولانا نے آج اپنی تقریر میں بھی فرمایا، اس خطے کے لوگوں نے اس قوم اور ملک کے لیے خون بہایا ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان کی قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی افواج پاکستان کے اندر سب سے بڑا حصہ آپ کے اس خطے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک نہ صرف قوم اور ملک کی خدمت ہے بلکہ ایک عبادت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے جوان بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کرنے کے بعد افواج پاکستان کے اندر آئیں۔ میں ریکروٹنگ میلہ نہیں چلا رہا ہوں، صرف میری اپنی توقعات کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ جس خطے کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، ان کے اندر قوم اور ملک کی بھی محبت لازمی طور پر ہوگی، اور جب اس جذبے کے ساتھ آپ آئیں گے تو پھر کوئی دشمن آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کو بہت سے دشمنوں کا مقابلہ ہے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ یہ ہم اسی حالت میں اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جب ہم میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس کی راہ کے لیے چلنے کے لیے ہم تما رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ، ذرا یار خاموش ہو جائے، ایک منٹ کریں یار، سلوٹ میں نہیں، مجھے بہت سے سلوٹ میں